اب میرے عزیز، اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی اپنی کتاب میں اس طرح کی باتیں لکھ دے کہ نبی کے تصور آنے سے بہتر، یعنی نماز کے اندر، نماز کے تعلق سے خاص لکھے، نماز کی معمولی عبادت نہیں، نماز کیسی عبادت ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل اور اہم عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز ہے۔ نماز کو اہم العبادات کہا ہے۔ بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن عبادتوں کا سوال ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں، تو نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، ہمیں پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نماز اہم العبادات ہے، تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت ہے۔ لیکن اس نماز کے تعلق سے اگر کوئی اپنی کتاب میں یہ لکھے معاذ اللہ رب العالمین کہ نماز میں گائے بیل کا تصور آنا، گدھے کا تصور آنا نبی کے تصور آنے سے بہتر ہے، تو میں بتاؤ کہ ایسا شخص کیا ایمان والا ہو سکتا جو اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھے، جو یہ لکھے کہ نماز کے اندر میں اپنے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تصور آنا نبی کے تصور آنے سے بہتر، نبی کا تصور آنا نماز میں بیوی کے خیال کے آنے سے بدتر ہے، تو اب میرے عزیز بتائے کہ کیا ایسا انسان مومن ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز یہ بات کسی سنی صحیح عقیدہ عالم دین نے نہیں لکھی ہے، بلکہ وہابیوں کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب یہ بات اپنی کتاب میں، اچھا اس کی وجہ کیا بیان کی؟ معاذ اللہ وجہ یہ بیان کی اس لیے کہ گائے بیل گدھے کا تصور نماز میں آئے گا تو تعظیم کے ساتھ نہیں آئے گا، اور نبی کا تصور نماز میں آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں نبی کا تصور تعظیم کے ساتھ آنے سے بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مفہوم بتا رہا اس کی بات، شرک ہو جاتا ہے، شرک کا مطلب ایمان سے نکل جاتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیز آپ یہ بتائیے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے اندر جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات کے اندر میں ایک لفظ آتا ہے، جملہ آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، آتا ہے کہ نہیں التحیات؟ السلام علیکہ۔ اب میرا جی بتاؤ کہ جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ہم پڑھیں گے تو جب نبی کا نام آئے گا تو کیا نبی کا تصور دل میں نہیں، نبی کا خیال دل میں نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، بلکہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ جب التحیات پڑھیں، وہ التحیات میں جب السلام علیکہ ایھا النبی آئے تو امام غزالی فرماتے کہ اس وقت یہ تصور کرو کہ نبی ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور ہم ان کو سلام عرض کریں۔ یہ کون فرمایا؟ امام غزالی رضی اللہ۔ وہ تو فرماتے کہ نبی کا تصور لانا واجب، اور یہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا تصور آئے گا تو نماز میں اثر آ جائے گا، فرق آ جائے گا۔ اب میرے عزیز آپ بتاؤ کہ جب بندہ السلام علیکہ ایھا النبی کہے گا، نبی کا تصور دل میں لائے گا، خیال لائے گا، نبی کا نام لے گا، تو جو بھی مسلمان ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ نبی کا نام جب بھی وہ زبان پہ لیتا ہے، نبی کا نام جب بھی اس کے ذہن و تصور میں آتا ہے تو بتاؤ کہ وہ تصور اس کے دل میں، خیال میں عظمت کے ساتھ آتا ہے کہ توہین کے ساتھ آتا ہے؟ یقیناً ہر مسلمان یہ کہے گا کہ عظمت کے ساتھ آتا ہے۔ نبی عظمت والے ہیں تو جب نبی کا نام لیں گے تو عظمت کا تصور ضرور ہوگا، جب نبی کا خیال ہوگا عظمت کے ساتھ خیال ضرور ہوگا۔ تو یہ سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں تو نبی کے تصور میں ڈوب کر کے نماز ادا، اور نبی کا تصور کرتے تو عظمت کے ساتھ کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی ذات اگر کسی کو بنایا ہے تو صرف وہ صرف آپ کا مصطفیٰ علیہ السلام، اور ایسی عظمت والی ذات اللہ نے بنائی کہ جو اس عظمت والی ذات کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے، اس کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نبی کا اس کی عظمت کا تذکرہ کرتے رہے، شان اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ کوئی ولی کتنے بھی اعلیٰ مقام پہ فائز کیوں نہ ہو جائے وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرتے
اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی مجمعین نبی کا تذکرہ کرتے رہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب نام جو میں لے رہا ہوں برکت والے نام۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح رضویہ شریف میں ذکر فرمایا کہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ناموں کا تعویذ لکھ کر کے گھر میں لگایا جاتا ہے، ان کے اصحاب کہف کے نام۔ تعالیٰ حضرت فرماتے کہ اصحاب کہف تو اولیاء امت عیسوی میں سے ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی اولیاء میں سے ہے۔ تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے ناموں کی جب یہ برکت ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی شان کتنی ارفع و اعلیٰ ہے۔ کون فرماتی؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام اہل سنت نے یہی نام ذکر فرمائے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فتح رضویہ شریف میں ذکر فرمایا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام جب آپ تشریف فرما ہوئے ایک علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا تو علماء مشائخ کثیر تعداد میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ پتہ چلا حضرت کے یہاں سے گزر ہونے والا ہے، ابھی قیام نہیں، گزر ہونے والا ہے۔ لوگوں کی بھیڑ امٹ گئی، تعداد لوگوں کی بڑھ گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنے چہرے کے سامنے نقاب ڈالا کرتے تھے، تو ان حضرات نے گزارش کی کہ حضور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیے تاکہ آپ کے چہرے زیبا کی زیادت سے ہمارے دلوں کی پیاس بجھ جائے۔ فرماتے کہ حضرت امام علی رضا نے جیسے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھایا تاکہ لوگوں کی حالت پوچھنے کے لائق تھی، کوئی تڑپ رہا تھا، کوئی بلک رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، ایسی حالت ہو گئی۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے جو محدث تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کوئی حدیث پاک روایت فرمائے تاکہ بطور برکت ہم اس کو تحریر فرما لیں، ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہم نے آپ سے حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک پیش کی، حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا آپ نے؟ سنیے، حدیث پاک میں فرمایا کہ حدثنی ابی موسیٰ کاظم، فرماتے ہیں کہ قال حدثنی ابی جعفر صادق، فرماتے ہیں کہ قال حدثنی ابی محمد باقر، پھر فرماتے ہیں کہ قال حدثنی ابی علی زین العابدین، قال حدثنی ابی الامام حسین، قال حدثنی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ قال حدثنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بیانی الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا، فرمایا اس کے آگے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال حدثنی جبرائیل، مجھ سے حدیث بیان کی جبرائیل نے۔ اس کے بعد فرماتے جبرائیل علیہ السلام حدثنی اللہ تبارک و تعالی، مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ امام غزالی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرے، دھیان سے سنیں، فرماتے کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد، کون والد ہے؟ فرماتے کہ میرے والد موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ۔ فرماتے کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد مولا کریم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد مولا کائنات شیخ خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی ہم سب کے آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی سیدنا جبریل علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی رب تبارک و تعالی۔ تو دیکھو سب نام کس کے ہیں؟ اہل بیت اعظام کے نام ہے۔
کئی اہل بیت ہزام سے حدیث روایت فرمائی، فرماتے وہ حدیث کیا ہے؟ کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دخل حصنی، کہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے، وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے۔ تو جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھے تو کلمہ طیبہ پڑھنے سے وہ حصن الہی میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو حصن الہی میں داخل ہو جاتا ہے اس کو اللہ تبارک ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو بتا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اسماء مبارکہ، تو فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث پاک انہوں نے ذکر کی تو اس حدیث پاک کو لکھنے والے اس زمانے کے اندر کتنے لوگ تھے؟ کہ 20,000 لوگ اس حدیث پاک کو تحریر، 20,000 لوگوں نے تحریر فرمایا۔ اور اس کے بعد فرماتے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی جو ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہے، فرماتے کہ یہ ایسی سند ہے کہ اس سند کو اگر کسی مجنون پاگل کے سامنے اگر پڑھ دی جائے سچے اعتقاد کے ساتھ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پاگل پن کو دور فرمائے۔ یہ ناموں کی برکت اللہ تعالیٰ نے، تو جو نام بیان کیے گئے یہ عظمت والے ہیں، تو جن کے صدقے میں یہ انہیں عظمتیں ملی ہے تو اس ذات کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو جب اس ذات کا نماز میں جب بھی ذکر ہوگا عظمت کے ساتھ ہی ہوگا، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت عبادتیں ادا کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں نبی کے تصور میں ڈوب کر کے ہوگا۔